السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک YTC کی طرف سے، اور آج ہمارے پاس کتاب ہے حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس میں سے ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھیں گے جس کا عنوان ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے مشقتوں اور تکلیفوں کا برداشت کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ میرے دوستو، یہ کسی عام شخص میرا اور آپ کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار، میرے اور آپ کے محبوب پیارے آقا اور اللہ پاک کے سب سے پیارے اور محبوب تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور ان کے پیارے اہل بیت اور صحابہ اکرام کے واقعات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سنانے کا اجر عطا فرمائے اور آپ کو سننے کا اجر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار کرتے رہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرم کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھلم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی، تو مشرکین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد حرم کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا گیا، اور حضرت ابو بکر کو تو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن رابع فاسق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کر ان کو کئی تلے والی جوتیوں سے مارنے لگا، جن کو ان کے چہرے پر ٹیڑھا کر کے مارتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر کودتا بھی تھا۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنا ورم آ گیا تھا کہ ان کے چہرے اور ناک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو تیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابو بکر سے مشرکین کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے، اور انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلے بنو تیم نے مسجد حرم میں واپس آ کر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ابو بکر مر گئے تو ہم ان کا بدلہ لیں گے، عتبہ بن رابع کو مار ڈالیں گے۔ پھر قبیلے والے حضرت ابو بکر کے پاس واپس آئے۔ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ اور قبیلے بنو تیم والے ان کی بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بے ہوش تھے۔ انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا، تو دن کے آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، کیا ہوا؟ تو وہ لوگ حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چل دیے، اور ان کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کا دھیان رکھے اور انہیں کچھ کھلا پلا دیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے، ان کی والدہ اکیلی رہ گئی تو وہ کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگی، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس چلی جائیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ چنانچہ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ تو ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو، ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں تو دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے،
اور یہ سخت بیمار ہیں۔ حضرت ام جمیل ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کو جن لوگوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر ہیں، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ حضرت ام جمیل نے کہا یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا دائرہ ارقم میں حضرت ارقم کے گھر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ میرے دوستو، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہم نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا جس کے اندر کتنی مشقتیں اور کتنی تکلیفیں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے اٹھائیں۔ میرے دوستو، ان کی محبت صحابہ کرام اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت انوکھی محبت اور بہت پیاری محبت تھی کہ نہ ان کو اپنی فکر تھی، نہ ان کو اپنے گھر بار کی، نہ باپ باپ کی، نہ جان مال، نہ عزت دولت شہرت، نہ اولاد، ان کو فکر تھی صحابہ کرام اہل بیت کو تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کے چہرے اور ناک پہ بہت زیادہ ورم آ گیا، پہچانے نہیں جا رہے تھے، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب ان کو ہوش آیا ان کے قبیلے والے اور ان کے گھر والے، ان کے والد اور والدہ ان سے پوچھتے رہے تمہارا کیا حال ہے، کچھ کھا لو۔ ان کا صرف ایک ہی سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ میرے دوستوں نے قبیلے والے، گھر بار، ہر لوگ، سب رشتہ دار سب ناراض ہو جاتے تھے، لیکن ان کو فکر تھی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تھی اصل محبت، یہ تھی سچی محبت۔ میرے دوستوں، ہماری اور میری اور آپ کی محبت کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ محبت ہے، لیکن میرے دوستوں ہمارے زندگی کے اندر کوئی آثار نہیں نظر آتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ صرف زبان سے زبانی اور کلامی تو کہتے ہیں ہم محبت ہے، لیکن دل سے اور دماغ سے ہم اور اپنی حرکتوں سے نہیں لگتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں اور آپ زبان سے کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس کے اوپر۔ ہمیں اپنی حقیقی زندگی میں اور اپنی زندگی کے اندر یہ کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول سب سے پہلے، اس کے بعد دنیا، دولت، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، عزت دولت شہرت، یہ سب بعد میں۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت اور صحابہ اکرام۔ میرے دوستو، آج فلسطین کے اندر ہماری مائیں بہنیں بچے بلگ رہے ہیں، بارود کی بارش میں نہا رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں آسائشیں اور عیاشیوں میں گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو ہمارا عزم یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اسرائیل کی بربادی چاہیے، ہمیں فلسطین کی آزادی چاہیے، ہمیں مسجد اقصیٰ چاہیے، ہمیں ہمارے مسلمانوں پہ ظلم نہیں چاہیے، ہمارے مسلمان سکون میں چاہیے ہمیں۔ میرے دوستو دعا کرو کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے سامنے اور اپنے رستے میں قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری فورسز کی، اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک مجاہدین کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک ہماری پاکستان فورسز کی، پاکستان آرمی کی مدد فرمائے جو دن رات بارڈر پہ پہرا دے رہی ہے، تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ حدیث کی کتابیں بھی آپ کو سنا رہے ہیں سکون سے، اور حلال رزق بھی کما رہے ہیں، اور ہر قسم کی آسائشیں میسر ہیں ہمیں اور ہم سکون سے۔ لیکن وہ بھائی ہمارے بارڈر پہ دن رات تکلیفیں، سردی کی راتیں شروع ہیں، لیکن ہمارے وہ بھائی بارڈر پہ میرے لیے اور آپ کے لیے کھڑے ہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے کھڑے ہیں، تو ہم سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں پاک فوج کے جوانوں کو، رینجرز کے جوانوں کو، فورسز کے جوانوں کو لازمی یاد رکھیں، کیونکہ یہ بارڈر پہ کھڑے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو آپ کو نہیں پتا کون کون سے محاذوں پہ ہماری فورسز اور ہماری فوج ڈٹی ہوئی ہے، تو ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔